اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم ویکلی پریڈکشن کریں گے اور بتائیں گے کہ 2 نومبر سے 8 نومبر تک برجوں کی صورتحال بتائیں گے، کن کن برجوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے اور کس کس ذائچے کی کیا کیا پوزیشن ہے اور کون کون سے دور یعنی دشائیں ان کو چل رہی ہوں گی، یہ سب ہم بتائیں گے۔ چونکہ ستارہ مریخ 24 دسمبر کو برج تبدیل کر کے برج حمل میں آ جائے گا، ستارہ عطارد 4 نومبر کو ڈائریکٹ ہوگا، تو برج جوزہ اور سنبلہ والوں کو تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ 16 نومبر کو جب مریخ ڈائریکٹ ہوگا تو برج عقرب اور برج حمل والوں کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اسی طرح ستارہ مریخ جو میں نے بتا دیا، ستارہ عطارد جب ڈائریکٹ ہوگا تو جوزہ اور سنبلہ والوں کو فائدہ حاصل ہوگا، چونکہ یہ اس کا لارڈ ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ تو آج ہم بتائیں گے برج حمل والوں کے لیے جو ہے یہ 2 نومبر سے لے کر 8 نومبر تک کیا پوزیشن ہے۔ ناظرین، میں اس پروگرام کے شروع میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آپ جتنا لائک کریں گے ہمیں اتنا ہمارا کانفیڈنس بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا ہمارا، اور ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ سیوا کر سکیں گے۔ تو میں کہوں گا کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اچھا، برج حمل یعنی ایریز، تو ایریز والوں کی پوزیشن جو ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ سورج اور عطارد یعنی سن اور مرکری جو ہے وہ ان کے 7ویں گھر میں آ گئے ہیں، اور سیٹن ان کے 10ویں گھر میں آ گیا، اور مشتری ان کے 9ویں گھر میں آ گیا۔ یعنی اوورآل جو پوزیشن ہے وہ ان کی برج حمل یعنی مارس والوں کی مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے۔ یعنی عزت میں، مرتبے میں، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی میں صورتحال جو ہے نا کافی اچھی دیکھ رہا ہوں۔ تو برج حمل چونکہ مارس ان کا تھوڑا سا 12ویں گھر میں ہے اور ریٹروگریڈ بھی ہے، تو تھوڑا صحت کا ایشو کچھ تھوڑا بہت آ سکتا ہے، کوئی مطلب وہ ذرا تھوڑا سا اس کے لیے آپ لال چیز کا صدقہ کریں۔ اور یہ بھی جب یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا اور مریخ 24 دسمبر کو برج بھی تبدیل کر دے گا، تب برج حمل والوں کی پوزیشن میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، یعنی بہت طاقت میں آ جائیں گے، بہت پاورفل آ جائیں گے۔ تو ان کا ایک میں بڑا رول بھی دیکھتا ہوں برج حمل والوں کا آگے چل کے، یعنی 24 دسمبر کے بعد ایک بڑا اہم رول بھی برج حمل والوں کا آئے گا۔ تو اس طرح کر کے یہ جو ہے یہ پوزیشن جو ہے ان کی بنی ہوئی ہے۔ تو ان کا خانہ مال، دولت کا گھر، وہ بھی کافی بہتر ہے۔ وینس جو ہے وہ برج سنبلہ میں ہے اور اس کو خاص طور پر خانہ مال کو دیکھتا ہے، دولت کے گھر کو دیکھتا ہے۔ تو جو لوگ اسٹاک وغیرہ کا کام کر رہے ہیں، یا جو سونا چاندی یا اس قسم کا جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے صورتحال کافی بہتر ہے، ان کو پلان کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ دوسرا گھر مستقبل کا بھی ہوتا ہے، جب کوئی ستارہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ بینیفیشری دیتا ہے، بہت زیادہ فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ تو مستقبل کی بھی پلاننگ کریں، اور یہ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی میں ان کی پوزیشن کافی اچھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں تیسرے گھر کی طرف، جو کہ جوزہ ہے، جیمنائی ہے۔ تو اس میں مون پڑا ہوا ہے جیمنائی کے اندر، تو اور اس کا لارڈ جو ہے وہ مرکری ہے، چونکہ ابھی اس وقت ریٹروگریڈ ہے تھوڑا سا۔ 4 نومبر کو جیسے سیدھا ہوگا معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے، یعنی تیسرے گھر کے حوالے سے جو بہن بھائی، اقربا، چھوٹی سواریاں، ٹریول، ملازمین، ڈومیسٹک سفر وغیرہ، ان میں جو بھی رکاوٹیں، جو بھی صورتحال ان کی بندھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کھل جائیں گے اور معاملات ان کے کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہی آ جاتے ہیں ان کے چوتھے گھر کی طرف۔ تو چوتھا گھر جو ہے وہ برج سرطان کے حوالے سے ہے، وہ بھی کافی بہتر ہے، چونکہ مون تو بہت جلدی 2.25 دن میں برج تبدیل کر جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنی واضح پریڈکشن جو ہے نا، چونکہ مون ابھی ان کا ابھی تو برج 14 میں سرطان میں آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن برج جوزہ کے جو سرطان کے حوالے سے
چوتھے گھر کے حوالے سے پوزیشن ان کی مجھے زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب ان کا آ جاتے ہیں ہم پانچویں گھر کی طرف۔ تو پانچواں گھر ماشاءاللہ سن کا ہے تو کافی بہتر ہے، کیندروں میں ہے سن، اور اولاد کے حوالے سے جو ڈگری وغیرہ کے حوالے سے، جو بچوں کے حوالے سے، اگر کوئی لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی صورتحال بڑی اچھی، بہت واضح ہے، کیونکہ جوپیٹر کی نظر بھی ہے، اور جوپیٹر کی سعد نظر جو ہوتی ہے بڑی بابرکت ہوتی ہے اور بہت طاقت والی ہوتی ہے۔ جوپیٹر کی نظر بلوان کرتی ہے، جس گھر میں بیٹھتی ہے اس کو اتنا مضبوط نہیں کرتی، لیکن جہاں دیکھتی ہے اس کو بہت مضبوط کرتی، بہت طاقت دیتی ہے۔ تو آپ کے پانچویں گھر پہ جوپیٹر کی نظر ہے، جو کہ بہت اچھا۔ ابھی ایک صاحب نے کہا تھا سر آپ چھٹے اور آٹھویں گھر کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ بیٹا یہ گھر جو اتنے اچھے نہیں ہوتے، تب ویسے بھی برے گھر ہوتے ہیں، یہ 6 8 12 ذائچے کے نحس گھر ہوتے ہیں، تو اب ان کا کوئی اہم اتنا کردار بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مین کردار یہ ہوتا ہے کہ جو سٹار وہاں بیٹھ جاتا ہے وہ اس کو کمزور کرتا ہے۔ تو وہ جو ستارے کمزور ہوتے ہیں میں ان کے حوالے سے ان کی بات تو کرتا ہوں، لیکن ان کا کوئی 6 8 12 کا کوئی ذائچے میں کوئی ایسا رول نہیں ہوتا۔ یہ اس کی مطلب ہے کہ خرابیاں ہیں یہ ذائچے کی، یہ گھر جو ہوتے ہیں۔ اچھا، ساتواں گھر ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، سن اور عطارد، مرکری اور سورج ساتویں گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کافی بہتر ہے۔ میرج کے حوالے سے اگر کوئی صورتحال ایسی کوئی لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی شادی کے لیے کچھ معاملات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کر لینا چاہیے، کیونکہ ساتواں گھر کافی مجھے بہتر نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا شراکت کاروبار کا بھی ہوتا ہے، ساتواں گھر مقدمے بازی کا بھی ہوتا ہے، دور دراز سفر کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بنتی ہوئی مضبوط دکھ رہی ہیں برج حمل والوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ہے، جو کہ 2 نومبر 2 سے 8 نومبر تک ہے، برج حمل والوں کے لیے کافی بہتر ہے، کافی فائدے بھی دے گا۔ دیگر معاملات جو بھی ان کے جو معاملات اٹکے ہوئے تھے پچھلے دنوں، جو کافی برج حمل کمزور چل رہا تھا، اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات ان کے کافی بہتر ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات ہے ناواں گھر ذائچے کا، وہ بہت طاقتور ہے، مشتری ناوے کا مالک ہو کر ناوے پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے، ناوے کا مالک ناوے ہو، اور یہ خوش نصیبی کا، ناواں گھر جو ہوتا ہے خوش نصیبی کا ہوتا ہے، مذہبیت کا ہوتا ہے، اور دوسری شادی کا بھی ہوتا ہے ناواں گھر جو ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی پہلی شادی کا گھر کمزور ہوتا ہے تو پھر ان کی دوسری بہت اچھی ہو جاتی ہے، کسی کا دوسری کا کمزور ہوتا ہے تو تیسری بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ میرے مشاہدے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، کئی لوگوں کی میں نے ایسے 4 4 شادیاں بھی دیکھی جو ناکام ہو گئے، کیونکہ ان کی شادیوں کے مختلف گھر ہوتے ہیں، جیسے پہلی شادی کا گھر 7واں ہے، دوسری کا 9واں ہے، اسی طرح ہی آگے بھی میں بتاؤں گا، آگے بھی انشاءاللہ تعالی جو گھر ہے، تو اسی طرح ہی مطلب ہے کہ شادیوں کے ہر چیز کے ایک گھر ہے، ذائچے کے جو 12 گھر ہیں اس کی منصوبات ہیں، ہر گھر کی منصوبات ہیں، اور بہت زیادہ ہے، کوئی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کوئی 3.5 لاکھ اینگل ہیں، لیکن اتنی گہرائی میں کوئی جاتا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی شاید اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے تو اتنی، میرے فادر کہتے تھے کہ جو ہمارے استاد تھے ان کے پاس جو کنڈلی تھی اس کے جو 350 پیج کی کنڈلی تھی، ایک آدمی کی کنڈلی 350 پیج کی کنڈلی تھی، تو اتنی گہرائی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جانا مناسب نہیں ہے، اور لوگوں اتنا وہ گہرائی سمجھتے بھی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی لوگ ہیں ان کو اتنی گہرائیوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ جیسے 10واں گھر ہے، سیٹن 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے، 11ویں اور 10ویں کا مالک ہو کر زول 10ویں گھر میں، یہ بھی راج یوگ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے، بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے۔ برج حمل ایریز والوں کا میں ایک بڑا اہم رول دیکھ رہا ہوں، بہت اہم رول دیکھ رہا ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن برج حمل والوں کا میں آگے بہت اہم رول دیکھتا ہوں، اور ان کا 11واں گھر بھی کافی بہتر ہے، اور ان کا جو لکی ڈے ہے، وہ میرا لکی نمبر ہے 2 1 اور 9 ہے، 9 1 2 بھی لکی نمبر ہے ان کا، اور ان کے جو لکی ڈیز ہیں وہ بدھ ہے، منگل ہے اور جمعرات ہے،
اور ان کو صدقہ لال چیز کا دینا چاہیے، اور ان کو یا کبیر ہو یا مت ہو اس کا بھی ورد کریں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے اپنا لال صدقہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ سور یعنی ٹورس، تو ٹورس والوں کی پوزیشن جو ہے اس ہفتے ویسے تو اچھی ہے، لیکن چونکہ راہو ان کے اسینڈنٹ میں پڑھا ہوا ہے، اور کوئی ایسی کوئی اسینڈنٹ کے حوالے سے پوزیشن جو ہے مجھے تھوڑی سی ویک نظر آ رہی ہے، کیونکہ راہو کا جب بھی لگن میں بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا معاملات کو ذہنی طور پر ویک کرتا ہے، فیصلہ کرنے میں انسان دیر لگا دیتا ہے، صحت کے کوئی ایشو ایسے ہو جاتے ہیں، جو کہ راہو کا لگن میں ہونا ایک اچھا سائن نہیں ہے، کیونکہ راہو ایک برا ستارہ ہے، اور جب بھی وہ لگن میں بیٹھتا ہے یعنی آپ کے شخصیت میں جب بیٹھے گا تو وہ خرابیاں تو پیدا کرے گا، تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کالی چیز کا آپ کو صدقہ جاری رکھنا چاہیے، ہفتے کے ہفتے کالی چیز کا آپ صدقہ اس کا کرتے رہیں۔ اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ بہتر ہے، خانہ مال ان کا بہتر ہے، مون پڑا ہوا ہے خانہ مال میں، دوسرا سیٹن اور وینس اور مرکری اور سن تو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں، سیٹن اور وینس لگن کو دیکھتے ہیں، اور مرکری اور سن خانہ مال کو دیکھتے ہیں، تو دولت کا گھر تو بہتر ہے، آمدنی کے ذرائع آتے رہیں گے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں، جو بھی کوئی ایگریمنٹ کریں، کوئی پیسے کے حوالے سے، کوئی سٹاک کے حوالے سے، جو کوئی کرنسی کا، جو سونے کا، جو اس طرح کا جو بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے۔ تو اسی طرح ان کا تیسرا گھر جو ہے وہ کافی بہتر ہے، تیسرا گھر چونکہ تیسرے کا لارڈ دوسرے پڑا ہوا ہے مون، وہ کافی بہتر ہے، ابھی مون 42 ڈگری پہ ہے، ابھی تو اس نے 28 ڈگری اور چلنا ہے، تو تیسرا گھر بھی بہتر ہے، جس میں ڈومیسٹک سفر ہیں، اقربا ہے، بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، اور ملازمین ہیں خاص طور پر، تو یہ کافی بہتر ہے، کوئی ایسی خطرے والی تیسرے گھر کے حوالے سے بات نہیں ہے، بلکہ جب 2 دن کے بعد یعنی یہ جب آ جائے گا برج سرطان میں آ جائے گا تب یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، ذائچے کا 5واں گھر کافی اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نچھتر جو ہم دشائیں لیتے ہیں نا، جو دور، جو پیریڈ جو کہ ویدک میں ہے، ویدک اسٹرالوجی جو ہے نا وہ دشاؤں کا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، جب آپ کا ذائچہ بنتا ہے تو وہ نچھتر آپ کو یاد ہونے، اب تو خیر وہ دور ہی نہیں رہا، اب تو خیر وہ سب بنا ہی آ رہا سسٹم، لیکن میرے والد جب بھی ہمیں سکھایا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ نچھتر یاد کروایا کرتے تھے کہ 27 نچھتر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے، تو وہ بہت مشکل عمل تھا، اشنی بھرنی کرتکا رونی مرگشتر پور، مطلب ہے کہ وہ 27 کے مجھے آج بھی یاد ہیں، لیکن وہ چونکہ اب اس کا استعمال نہیں ہوتا، اب سافٹ ویئر ایسے آ گئے ہیں تو وہ دشائیں خود بخود نکل آتی ہیں، لیکن دشا جو ہوتی ہے وہ مون سائن سے ہوتی ہے، یعنی جو قمری برج ہوتا ہے اس سے دشا نکلتی ہے۔ تو ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، جو چوتھا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، یعنی سن کا ہے، وہ معاملات اس کے کافی مجھے اچھے لگ رہے ہیں سن کے حوالے سے، کیونکہ سن پڑا ہوا بھی اچھے برج میں ہے سن، اور وینس اس سے اگلا گھر ہے، یعنی اس کے بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں 5ویں گھر کی طرف، تو 5ویں کا جو لارڈ ہے وہ چھٹے پڑا ہوا ہے، تو تھوڑا ذہنی طور پر ذرا سا دباؤ پریشر رہتا ہے، کیونکہ 5واں گھر جو ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا کمزور کرتا ہے، اور اولاد کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تشویش دیتا ہے، اور کوئی ڈگری کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تشویش دیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ چینج ہو جائے گا، ابھی تو خیر مرکری ابھی تو بہت دور ہے، یعنی 39 ڈگری پہ ابھی میرا خیال چینج ہی ہوا ہے، شاید ایک مہینے کے بعد یہ مرکری جیسے ہی برج اکرم میں آئے گا تو اس کی 5ویں گھر کی جو برج سور والے ہیں ان کی پوزیشن مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کا 8واں گھر جو 7واں گھر ہے اس میں کیتو پڑا ہوا ہے، اور اس کا لارڈ جو مارس جو ہے وہ 11ویں گھر میں ہے، لیکن ریٹروگریڈ ہے، تو تھوڑا سا میرج کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے یا شراکتی کاروبار کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو ویٹ کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کر عقل مندی کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے وہ ان کو کرنا چاہیے۔ تو 10واں گھر جو 9واں گھر ہے وہ کافی بہتر ہے،
سیٹن 11ویں، زحل 11ویں اور 10ویں کا مالک ہو کر، یعنی 11th ہاؤس اور 10th ہاؤس کا لارڈ ہو کر، 9th ہاؤس اور 10th ہاؤس کا لارڈ ہو کر 9th ہاؤس میں پڑا ہوا ہے، یعنی 10ویں اور 9ویں کا مالک ہو کر 9ویں پڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے. یہ وینس والوں کے لیے پلس پوائنٹ جو ہے نا وہ سب سے ایک اہم یہی ہے کہ ان کا جو 10واں اور مین، میرا خیال ہے کہ مین جو گھر ہوتے ہیں وہ 10واں، چونکہ عزت کا، مرتبے کا، اور جو ہے اپنا 9واں گھر خوش نصیبی کا، تو یہ بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کے یہ کمزور نہیں ہوں گے تو تنگ دستی ہوگی، اور تنگ دستی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے تنگ دستی سے. تنگ دستی جو ہے یہ ایک بہت بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تنگ دستی نہ دکھائے کم سے کم، کیونکہ یہ بہت بڑی خرابی ہے. تو سور والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید تنگ دستی کا پہلو نہیں ہے، چونکہ 10واں گھر اور 9واں گھر یہ دونوں ایک بہت بڑے گھر ہوتے ہیں ذائچے کے، بہت طاقتور گھر ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہے. ابھی جوپیٹر ان کا 8ویں گھر میں پڑا ہوا ہے. جب جوپیٹر اوپر آئے گا، یعنی 10ویں گھر 9ویں گھر میں آئے گا، تب جوپیٹر 11ویں گھر کو بھی دیکھے گا. تو وہ بھی چونکہ انعامی بانڈ، انعامی اسکیم، انعامی چیزیں، مفادات، فائدے، یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کی بہت پاورفل ہو جائیں گی. تو ان کا 2000 مطلب آگے چل کے ان کا جو برج سور والوں کی جو پوزیشن ہے وہ مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح 11واں گھر ہے. ابھی تھوڑا سا احتیاط کریں، کوئی ایسا رسک نہ لیں 11ویں گھر کے حوالے سے. تو 11واں گھر تھوڑا سا ان کا مشکل میں ہے، لیکن 9واں اور 10واں گھر جو ہے یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. جیسے جیسے ان کی ڈگریاں بڑھیں گی، سیٹن کی ڈگریاں بڑھیں گی، اور زیادہ مالی پوزیشن بہتر ہوگی. مشتری جب ان کا اٹھ کے اس میں 9ویں گھر میں آ جائے گا تو وہ 11ویں کا لارڈ ہو کر 9ویں بیٹھے گا تو اور زیادہ پاور دے گا، اور زیادہ پیسے کی روانی ہوگی، صحت کی روانی ہوگی، دیگر معاملات کی روانی ہوگی. تو ان کا لکی نمبر جو ہے وہ 3، 2 اور 1 ہے. 1، 2، 3 ہے یہ لکی نمبر ان کا. اور ان کے جو لکی ڈے ہیں وہ بدھ ہے، جمعرات ہے، اور منگل ہے ان کا لکی ڈے. اور ان کو صدقہ کرنا چاہیے، پیلی چیز کا صدقہ کرنا چاہیے اور لال چیز کا صدقہ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ان کو یا کبیر ہو یا مت آلو اس کا ورد بھی کرنا چاہیے، چونکہ یہ جوپیٹر کا ورد ہے. تو جوپیٹر چونکہ 8ویں گھر میں ہے، تھوڑا سا ویک ہے. میرا خیال ہے جوپیٹر بھی 29 دسمبر کو شاید جوپیٹر بھی چینج ہو کر وہ آ جائے گا انشاءاللہ، تب ان کی پوزیشن کافی بہتر ہو جائے گی. جوزا یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. مون جو ہے وہ برج جوزا میں پڑا ہوا ہے، اسینڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت اچھا سائن ہے. جب بھی مون اسینڈنٹ میں ہوتا ہے تو بہت بڑی خوشخبری دیتا ہے. یعنی یہ جب ہم جو وقتی ذائچہ جس کو ہم پرشن ذائچہ کہتے ہیں وہ جب بناتے ہیں تو اس میں سب سے اچھی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ مون کو دیکھا جاتا ہے کہ مون کس گھر میں. اگر کسی کا مون لگن میں ہے تو آپ کو بلا جھجک کہہ دینا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری سن لی اور تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. تو اسی طرح جیمنائی والوں کے لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ جو ہے 2 نومبر سے 8 نومبر تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رہے گا، کوئی نئی خوشخبری ملے گی. لیکن کیونکہ 4 نومبر کو مرکری سیدھا بھی ہو جائے گا تو اور زیادہ پاور دے گا، اور زیادہ بہتر پوزیشن بنائے گا انشاءاللہ تعالی مرکری ان کا. تو معاملات ان کے مجھے جوزا والوں کے لیے کافی اچھے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح دوسرا گھر جو ہے جو مال و دولت کا ہوتا ہے اس کا لارڈ بھی لگن میں ہے، تو یہ بھی بہت اچھا سائن ہے. یعنی دوسرے کا مالک لگن میں ہونا، پیسے کی روانی، عزت مرتبے میں اضافہ، صحت کے حوالے سے پوزیشن بہتر، اور دیگر جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کوئی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی دیگر معاملات میں خرابی ہے، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ بتدریج دور ہونے جا رہی ہیں. بلکہ 4 نومبر سے بالکل انشاءاللہ کلیئرنس مل جائے گی اور معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بہن بھائیوں، اقرب اور ڈومیسٹک سفر وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی کافی اچھا ہے، کافی بہتر ہے. یعنی اس کا لارڈ جو ہے
وہ 5ویں گھر پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت اچھا سائن ہے۔ آپ ملازمین پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ملازمین سے کام لے سکتے ہیں، آپ ڈومیسٹک سفر کر سکتے ہیں، اور دیگر چیزیں جو بھی ڈومیسٹک کے حوالے سے جو چیزیں جو معاملات بن رہے ہیں ان کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ یہ کافی بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو اسی طرح یہ آپ کا آ گیا 4تھا گھر، وہ تو بہت اچھا ہے۔ کوئی نئی گاڑی آپ کو، کوئی نیا گھر، کوئی نئی سواری، انشاءاللہ بالکل اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی ایسی کوئی سسٹم جو ہے نا وہ جوزہ والوں کے لیے بننے جا رہا ہے، جس میں ان کو دلی خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ بہت بھاگوان ہوگا۔ جو بھی آپ گھر خریدیں گے یا جو بھی آپ کو گاڑی لیں گے، وہ آپ کے لیے بڑی شبھ ہوگی اور بڑی انشاءاللہ وہ بہتر ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ مرکری بھی سیدھا ہو گیا، اور میزان جو ہوتا ہے، برج میزان مرکری کی متر راشی ہے، اور سب سے اہم ایک فارمولہ میں نے ابھی نظر پڑی ہے، وہ بہت اچھا ہے، یعنی زورا وینس کے برج میں اور وینس زورا کے برج میں، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ تو جو جوزہ والے لوگ ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت زبردست ہے۔ اچھا 5واں گھر آ جاتے ہیں۔ 5واں گھر اولاد کے حوالے سے وہاں سن اور مرکری ہے، جو کہ ایک بہت اچھی پوزیشن بنا رہا ہے سن مرکری جو ہے، چونکہ 5ویں کا لارڈ بھی 4تھے پڑا ہوا ہے، اور سورج جو ہے وہ بھی ان کا مرکری کے ساتھ، سورج عموماً میں نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ سورج عموماً مرکری کے ساتھ ہی رہتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کبھی آگے پیچھے ہو جائے 2 4 5 10 ڈگری برج کراس کر جائے، لیکن بہت کم ہوتا ہے، عموماً سن کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جوزہ والوں کی پوزیشن مجھے ہر طریقے سے بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ جوپیٹر 7ویں کا مالک ہو کر 7ویں پڑا ہوا ہے، اوپر مون ہے، تو شادی کے حوالے سے معاملات ان کے کافی مجھے اچھے لگ رہے ہیں، یعنی میرج کے لیے بڑی شبھ گھڑی ہے۔ مشتری کا 7ویں گھر پہ ہونا بڑی کامیاب شادی، بڑی نیک، بڑی مطلب شبھ گھڑی ہے یہ شادی کے حوالے سے مشتری، چونکہ مشتری سعد اور نیک اور سعد اکبر ستارہ ہے مشتری، اس لیے جوپیٹر جو ہے یہ جس گھر میں جس ہاؤس میں بھی بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو بہت پاکیزہ اور بہت پائیدار بنا دیتا ہے اس کی منصوبات کو۔ تو اسی طرح جوپیٹر کا یہاں ہونا 7ویں گھر ہونا، آپ کوئی شراکت میں کام کر سکتے ہیں، کوئی نیا شراکت دار آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کاروبار دگنا چوگنا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کریں، اس سے معاملات آپ کے مجھے کافی اچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے۔ 9واں گھر جو ہے چونکہ 9ویں کا لارڈ جو ہے وہ آ گیا ہے اپنا 8ویں آ گیا، تو وہ تھوڑا سا ویک ہے 9واں گھر۔ لیکن جوپیٹر جیسے ہی 29 دسمبر کو جوپیٹر جو ہے وہ اس کے سیٹرن کے ساتھ رلے گا، تو وہ 10ویں گھر کو 7 نظر سے دیکھے گا، تو وہ بھی خرابی جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی 10واں گھر بھی ان کا کافی طاقتور ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کاروباری لوگ ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو کپڑے کا کام کرتے ہیں، جو گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، جو فیکٹری اونر ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان کے لیے یہ جو برج جوزہ والوں کے لیے 10واں گھر جو ہے وہ کافی بہتر بنا ہوا ہے۔ ابھی تو ریٹروگریڈ ہے، جیسے منگل پڑا ہوا ہے، مریخ پڑا ہوا ہے، جیسے مریخ سیدھا ہوتا ہے، بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں اس کی ڈیٹ، تو مریخ 16 نومبر کو مریخ ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ گھر بھی ان کا کافی بہتر ہو جائے گا، اور یہ ویسے بھی مریخ برج تبدیل کر دے گا، تو انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ مریخ برج تبدیل کب کرے گا؟ 24 دسمبر کو برج تبدیل کر کے برج حمل میں آ جائے گا، ایریز میں آ جائے گا، تب برج حمل اور برج عقرب والوں کے لیے مجھے ایک بڑی اچھی پوزیشن نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو لیکن یہ جیمنائی والوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، چونکہ یہ 10ویں گھر سے ہٹ کر 11ویں اپنے گھر میں آ جائے گا، تو مالی معاملات کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، کوئی انعامی اسکیم، کوئی انعامی بانڈ، اس طرح کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 432 ہے، اور ان کا جو لکی ڈے ہے وہ پیر، بدھ اور جمعہ ہے۔ تو ان کو صدقہ جو دینا ہے وہ کالی چیز کا صدقہ دینا ہے، اور یا فتح ہو یا رزاق ہو 313 دفعہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ معاملات ان کے کافی بہتر ہو جائیں گے۔
برج سرطان یعنی کینسر. تو کینسر والوں کے لیے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. ان کا اسینڈنٹ بھی مضبوط ہے، اور کینسر کا لارڈ جو ہے وہ کمر، وہ لگن میں ہے ماشاءاللہ. کافی اچھا ہے، کافی اچھا ہے کینسر والوں کے لیے. شخصیت بہت پاورفل ہوئی ہوئی، صحت کے حوالے سے پوزیشن کافی اچھی ہے، اور لوگوں میں عزت رسپیکٹ کافی بہتر میں آپ کا اسینڈنٹ جو لگن ہے وہ مجھے کافی اچھا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا. دوسرے کا لارڈ چوتھے پڑا ہوا ہے، یعنی آپ کو کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی مال و دولت، کوئی بہت بڑی کوئی کمپنی، کوئی ایسی کوئی مستقبل کے حوالے سے آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. بہت اچھا وقت ہے، اگر آپ یہ پلان کرو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آگے جا کے وہ بہت پائیدار ایک بہت بڑی بہتر ایک سٹیٹ بنے گی آپ کی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے آپ ذرا سی بھی ابھی سے پلاننگ شروع کر دو گے تو انشاءاللہ اس میں کافی. تو ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی کافی اچھا ہے، دوسرا بھی کافی اچھا ہے. دوسرے گھر کے حوالے سے پوزیشن مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے. کوئی معاملات، کوئی اچھی پلان، میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ آپ کوئی پلان کر سکتے ہیں، کوئی معاملات کو کوئی بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسی کوئی چیز کریٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ فائدہ ملے. چونکہ دوسرا گھر جو ہے یہ مستقبل کا بھی ہوتا ہے اور پلاننگ کا بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کافی اچھا ہے. اور تیسرا گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی اچھا ہے. تیسرے وینس پڑا ہوا ہے، اور تیسرے کا لارڈ جو ہے وہ چوتھے پڑا ہوا ہے. تو یہ بہت اچھا سائن ہے. اس میں آپ ملازمین پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، بیرون ڈومیسٹک سفر پہ جا سکتے ہیں. کوئی ڈومیسٹک کوئی ایسا کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار، اگر کسی سے آپ شراکت میں کوئی کام، کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے بھی انشاءاللہ یہ وقت اچھا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. تو چوتھا گھر تو ماشاءاللہ بہت اچھا. سورج اور عطارد جو ہے وہ چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے. سن اور مرکری چوتھے گھر میں ہے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے. نئی سواری، نئی گاڑی، نئے معاملات، نئی چیزیں، اور کوئی نیا گھر، کوئی فلیٹ، کوئی نیا، کوئی ایسی چیز آپ بناؤ گے، کریٹ کرو گے، جس سے جو ہے آپ کی پوزیشن مزید میں بہت اچھی ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. چوتھا گھر ذائچے کا بڑا اہم گھر ہوتا ہے. چوتھا گھر اگر مضبوط ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مستقبل بہت روشن ہے. آپ کوئی ایسی چیز بنا لو گے جس سے انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کی روٹیاں جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی انشاءاللہ. کوئی بہت بڑی کوئی چیز ایسی بنانے آپ جا رہے ہو، کیونکہ سن کا چوتھے گھر ہونا یہ بہت بڑا، یعنی کوئی معاملات آپ کے بن سکتے ہیں جس سے آگے جا کے صورتحال کافی بہتر ہو. تو اسی طرح پانچواں گھر وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس کا لارڈ جو ہے مارس جو ہے وہ نامے پڑا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اولاد میں بیٹے کا سکھ ملے، اور کسی بچے کی، کوئی نئے آنے والے بچے کی کوئی خوشخبری. اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کئی والدین ہیں جن کے بچے پڑھنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی پوزیشن کافی اچھی بنی ہوئی. اور ڈگری کے حوالے سے بھی اگر کسی نے امتحان دیا ہوا ہے وہ ڈگری کی امید پہ، تو انشاءاللہ ڈگری بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھی ڈگری ملے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ساتواں گھر جو ہے، ساتواں گھر میرج کے حوالے سے وہ بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ شادی کے حوالے سے، جو لوگ میرج کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں، یا کوئی شراکتی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بیرون ملک کوئی شفٹ ہو کے کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی پوزیشن بہت اچھی بنی ہے. ایسے لوگ زمین کا، پراپرٹی کا، زمین سے نکلنے والی اشیاء، اس طرح کا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس سے ان کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو معاملات ساتواں گھر ان کا مجھے کافی اچھا نظر آ رہا ہے. اور نواں گھر تو بہت ہی اچھا ہے، یعنی 10ویں کا مالک ناویں، یہ ایک بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے. اس میں چونکہ 10ویں گھر سے برج حمل بنتا ہے، ایریز بنتا ہے 10واں گھر ان کا. تو ایریز والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے اہم عہدوں پہ ہوتے ہیں، بڑے طاقتور عہدوں پہ ہوتے ہیں، فوج میں ہوتے ہیں، پولیس میں ہوتے ہیں، اور مطلب بڑی پوزیشن پہ، پاورفل، جہاں ان کو طاقت ملتی ہے یہ ان عہدوں پہ ہوتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ لوگ جو اس طرح کی جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑی پروموشن، بڑی ترقی. اور جو لوگ وہ پوسٹنگ کے حوالے سے جو لوگ بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اب انتظار ختم ہو گیا. اور جیسے 24 دسمبر کو برج حمل، مریخ برج تبدیل کر کے برج حمل میں آئے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. 16 دسمبر کو جب مریخ ڈائریکٹ ہوگا تو اور اچھا ہو جائے گا. تو یہ ان کا 10واں گھر جو ہے نا ماشاءاللہ وہ مجھے کافی اچھا نظر آ رہا ہے، بلکہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے. یعنی ملازمت میں ترقی، حسب خواہش پوسٹنگ، افسران بالا کا تعاون، یعنی یہ جو 10واں گھر ہے یہ بہت اچھا ہے. اور یہ جو میں نے ڈیٹیں بتائی ہیں، ان ڈیٹوں پہ جب جب چینج آئے گا تو ماشاءاللہ پوزیشن کافی اچھی بن جائے گی ان کی. تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 4 1 ہے، 1 4 5 ہے، یہ ان کا لکی نمبر ہے. تو اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ان کا جو لکی ڈے ہے وہ پیر ہے اور اتوار ہے اور منگل ہے. یہ ان کا لکی ڈے جو ہے اس میں یہ ان کو جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان کو اپنی تھوڑا سا صدقہ جو ہے ان کو سفید چیز کا صدقہ ان کو دینا چاہیے، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، سفید کپڑا، کوئی بھی سفید چیزیں 1 2 چیزیں وہ آپ دان کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور تیسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ورد یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد جو ہے نا یہ آپ نے بند نہیں کرنا. یہ ورد آپ کرتے رہیں انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کی شخصیت میں طاقت آئے گی، صحت بہتر رہے گی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی پوزیشن کافی بہتر ہوگی. چونکہ 10واں گھر آپ کا بہت طاقتور لگ رہا ہے مجھے. اور ذائچے میں 10واں گھر جو ہوتا ہے نا یہ سب سے اہم ہوتا ہے. یعنی پیسے کی روانی، عزت، مرتبہ، کاروبار، اعلیٰ عہدہ، یہ سب 10ویں گھر کی منصوبات. جو 10واں گھر آپ کا طاقتور ہے تو انشاءاللہ سب اچھا ہے. لیو یعنی اسد، تو برج لیو والوں کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے ویک اس ہفتے نظر آ رہی ہے. تو لیو والوں کو بہت ہوشیار، بہت پلاننگ سے کام کرنا چاہیے، چونکہ اسینڈنٹ بھی اتنا پاورفل نہیں ہے اور خانہ مال بھی اتنا پاورفل نہیں ہے. تو جو لیو والے لوگ ہیں ان کو بہت دانائی سے، بہت عقل مندی سے، بہت سمجھ چونکہ یہ لیو والے جو لوگ ہوتے ہیں بہت جلد باز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں سب کچھ کر لوں گا. لیکن بھائی ایسا نہیں ہوتا. سب سے بڑا، آپ کتنی بھی محنت کریں، کتنا بھی کچھ کریں، لیکن نصیب سے نہیں آپ لڑ سکتے. آپ کے سسٹم میں سب سے جو طاقتور ہے وہ آپ کا نصیب ہے. میں نے بڑے خوش نصیب لوگوں کو، بڑے طاقتوروں کو دباتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ اصل بات ہے خوش نصیبی، اصل بات محنت نہیں ہے. محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ زندگی بھر بیچارے کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے. تو اصل چیز خوش نصیبی ہے. تو سورج والے جو اسد والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن تھوڑی سی مجھے ویک لگ رہی ہے. تو اس لیے جلد بازی نہ کریں. پیسے کے معاملات سے اور دیگر چیزوں کے معاملات کے حوالے سے آپ کو بڑی عقل مندی سے، بڑی دانائی سے کام کرنا ہے، بڑے تحمل مزاجی سے کام کرنا ہے. تو جو لوگ بھی پیسے کا، کرنسی کا یا دیگر چیزوں کا جو بھی کاروبار کرتے ہیں ان کو بڑی سوچ سے، بڑی سمجھداری سے اور بڑی عقل مندی سے ان کو اس معاملات کو چلانا ہے ان کو. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا تیسرا گھر جو ہے وہ کچھ بہتر ہے. تیسرا گھر تو اگر یہاں کوئی ایسی کوئی صورت ہے تو آپ ڈومیسٹک میں بھی کوئی آپ اندرون ملک جا کر بھی کوئی کام کر سکتے ہیں. کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو. کوئی سواری کا، کوئی ڈومیسٹک، کوئی چھوٹی گاڑیاں وغیرہ یا اس طرح کا کوئی کام کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو لیو والوں کی پوزیشن اس ہفتے مجھے زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے، تھوڑی ویک ہے. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے پلان سے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لیو والے جو لوگ ہیں ان کا صرف 5واں گھر جو ہے وہ مجھے طاقتور لگ رہا ہے. کیونکہ جوپیٹر 5ویں کا مالک ہو کر اپنی راشی کا جو مالک ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے. تو جوپیٹر کی پوزیشن ان کی 5ویں گھر کی پوزیشن ان کی اچھی ہے تو وہ بہتر ہے. لیکن ان کا 7واں گھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ 7ویں کا لارڈ بھی چھٹے پڑا ہوا ہے. تو معاملات لیو والوں کی جو پوزیشن ہے ان کو
معاملات کافی سمجھداری سے، عقل مندی سے، دانائی سے، بڑے تحمل مزاجی سے ٹھہر ٹھہر کے آپ کو کام لینا. اور یہ ہفتہ تو آپ نے بڑی سوچ سمجھ کے، بلکہ کرنٹائن ہو جائیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے آپ وہ زیادہ بہتر ہے. تو معاملات لیو والوں کے یہ جو 2 نومبر سے 8 نومبر تک کی پوزیشن ہے بڑی کمزور ہے. میرج کا گھر بھی کمزور ہے. کوئی شادی کے حوالے سے، کوئی ایسا کوئی شراکت کے حوالے سے، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی بڑی مقدمے بازی سامنے آ سکتی ہے. تو ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے برج اسد اور لیو والے جو لوگ ہیں ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کا 9واں گھر آ گیا. 9واں گھر بھی کمزور ہے. 9ویں کا مالک 8ویں پڑا ہوا ہے، مریخ، اور ریٹروگریڈ ہو کر پڑا ہوا ہے. تو بہت سمجھداری سے، بہت عقل مندی سے، بہت دانائی سے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ اس ہفتے یہ ذائچہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. تو آپ نے بہت سمجھداری سے، بہت تحمل مزاجی سے کام لینا ہے اس ہفتے. آپ نے بہت دانائی سے، کیونکہ آپ کو جو دشا ہے، جو دور ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ منگل کا ہی ہے، مریخ کا دور ہے، اور مریخ 8ویں گھر میں ہے. تو معاملات ان کے کافی اچھے نہیں ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کریں. تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ وینس کا ہے. وہاں بھی راہو پڑا ہوا ہے، اور اس کا لارڈ بھی اتنی کوئی اچھی پوزیشن پہ نہیں ہے. تو لہٰذا 10ویں گھر کے حوالے سے بھی جو ملازمین ہیں، جو سرکاری عہدوں پہ فائز ہیں، ان کو بڑی عقل مندی سے، بڑی دانائی سے، بڑے تحمل مزاجی سے اپنا جو ہے نا وہ وقت گزارنا چاہیے. تو لیو والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو سمجھداری سے کام لیں. تو ان کا جو ان کو صدقہ دینا ہے وہ منگل کے دن ہفتے کے دن کالی چیز کا صدقہ دینا ہے، اور منگل کے دن لال چیز کا صدقہ دینا ہے. اور ان کے جو لکی ڈے ہیں وہ 6 اور 1 ہیں ان کے لکی ڈے جو ہیں. اور ان کو صدقہ میں نے بتا دیا ان کا. اور ان کو جو پڑھائی کرنی ہے وہ یا مالک ہو یا قدوس ہو، 261 دفعہ پڑھنا ہے. اور یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ 9ویں کا لارڈ ہے منگل. 9واں گھر جو ہوتا ہے وہ نصیب کا ہوتا ہے، وہ بہت کمزور ہوا ہے آپ کا 9واں گھر. اور یہ میرا خیال اس ہفتے آپ کو، کیونکہ 9ویں کا لارڈ اگر 8ویں گھر میں آ جائے، کیونکہ ذائچے میں 8واں گھر موت کی راشی ہوتی ہے، یعنی وہ ستارہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، پھل نہیں دے رہا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. تو لہٰذا بہت محتاط رہیں. اس کے لیے آپ نے سرخ چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو 261 دفعہ پڑھنا ہے. تو اسی طرح 7ویں کا لارڈ جو ہے وہ بھی چھٹے پڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے یا فتح ہو یا رزاق ہو، یہ آپ نے 313 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، اور کالی چیز کا آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے. تو میرا خیال ہے میں نے اس کے لکی نمبر 651 ہے. 651 ہیں اس کے لکی نمبر. اور بدھ اور اتوار اور منگل یہ ان کے لکی ڈے ہیں. اس میں کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بہت محتاط انداز میں کھیلنا ہے اور بہت محتاط انداز میں کام کرنا ہے. سنبلا یعنی ورگو. تو ورگو والوں کے لیے پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے ورگو والوں کے لیے. معاملات ان کے مجھے کافی اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں ورگو والوں کے لیے. تو ان کا جو 7 یعنی جو 2 سے 8 نومبر تک کی پوزیشن جو ورگو والوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ان کے مون بھی 10ویں گھر میں ہے، اور جو وینس ہے وہ ان کا لگن میں. وینس کا لگن میں ہونا بہت زبردست سائن ہوتا ہے. بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کا وینس، اور متر راشی کا یعنی دوست کے گھر کا ہو کے پڑا ہوا ہے، اور خانہ مال کا لارڈ بھی ہے، یعنی دوسرے گھر کا لارڈ بھی ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا راج یوگ بھی بنا ہوا ہے، یعنی لگن کا مالک دوسرے اور دوسرے کا مالک لگن میں، یعنی زورا عطارد کے برج میں اور عطارد زورا کے برج میں. تو یہ بہت اچھا سائن ہے. یہ میں نے اکثر بڑے لوگوں کے ذائچوں میں یہ فارمولہ دیکھا. تو سنبلا والے جو ہیں لوگ ہیں، ان کی پوزیشن مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے. ان کا اسینڈنٹ بھی بڑا مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. اور دوسرا ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ خانہ مال جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے رکے ہوئے پیسے، کہیں سے مال و دولت،
کہیں سے اچانک کوئی بانڈ نکل آنا، کوئی انعامی بانڈ نکل آنا، کہیں سے رکے ہوئے پیسے مل جانا. تو یہ معاملہ ان کا مجھے سنبلہ والوں کی پوزیشن آج مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اور یہ ہفتہ ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، لیکن چوتھا گھر بہت اچھا ہے. چونکہ مشتری چوتھے کا مالک ہو کر، جوپیٹر چوتھے کا مالک ہو کر چوتھے پڑا ہوا ہے، تو یہ کسی بڑی جائیداد، بڑی پراپرٹی، بڑی خوبصورت گاڑی، بڑی خوبصورت کوئی فلیٹ، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی اس طرح کی کوئی آپ کوئی نئی دکان بنا سکتے ہیں، کوئی نیا کاروباری سٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو جوپیٹر جب چوتھے گھر میں ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، چونکہ چوتھا گھر ماں کا بھی ہوتا ہے، ماں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ماں کی دعاؤں کی وجہ سے بھی بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ چوتھا گھر ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے، مجھے بہت طاقتور لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ اس میں جب مشتری جب بھی چوتھے گھر میں بیٹھتا ہے تو روحانیت بھی پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. انسان مذہب کی طرف، جو لوگ کچھ تھوڑا ادھر ادھر ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ جنونی ہو جاتے ہیں اور مذہب کی طرف جانے لگتے ہیں. تو انشاءاللہ چوتھا گھر چونکہ روحانیت کا بھی ہے. جیسے میں نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے ذائچے میں چوتھے مون پڑا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں نا وہ لوگوں کیسے کھانا کھلا رہے ہیں، رہائش گاہیں بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ جب چوتھا گھر طاقتور ہوتا ہے نا، تو مطلب مون ہو یا مشتری ہو، کوئی 7 ستارہ ہو، تو پھر انسان کے اندر یہ چیزیں اجاگر ہونے لگتی ہیں کہ یار میں یہ کروں، میں لوگوں کی خدمت کروں، میں مخلوق خدا کی خدمت کروں، مخلوق کو خوش کروں. تو یہ چوتھا گھر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے چوتھا گھر. تو انشاءاللہ برج سنبلہ والے لوگ جو ہیں ان کا چوتھا گھر بھی ماشاءاللہ بہتر ہے. اسی طرح پانچواں گھر بھی ان کا کافی اچھا ہے. سیٹن پانچویں کا مالک ہو کر پانچویں پڑا ہوا ہے. تو اولاد کی خوشخبری، جو لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھی خبر ملے گی، بلکہ بہت اچھی خبر ملے گی، اور بڑا قابل، بہت جینیس بچہ پیدا ہوگا، اور جو انشاءاللہ بڑا نام روشن کرے گا آگے جا کے. کیونکہ پانچواں گھر جو ہے وہ بہت بڑی ایک طاقتور پوزیشن ہے پانچویں گھر کی. تو اسی طرح ان کا جو ہے مطلب ہے کہ ساتواں گھر جو ہے وہ چونکہ منگل یوگ بنا ہوا ہے، ساتویں گھر میں مریخ ساتویں پڑا ہوا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ شادی کریں، اگر کوئی شادی کا کوئی پلان ہے، تو آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو والدین ہیں اپنے بچوں کے، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو میچ کروانا بہت ضروری ہے. بغیر میچنگ سے، میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ ذائچہ بنا کر میچ کروا کے شادی کریں گے تو وہ شادی بہت کامیاب ہوگی. اگر بغیر میچنگ سے شادی کرتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت ساری ناکام بھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا میچ کروانا جو ہے نا، اب میچ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، دونوں کی، یعنی لڑکے کا نام، لڑکے کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، اسی طرح لڑکی کا نام، لڑکی کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، یہ دونوں چاہیے. پھر اس کو میچنگ کی جاتی ہے. میچنگ میں ان کے، میں اس لیے بھی یہ دہراتا ہوں کہ شاید کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ سنا ہو یہ، تاکہ وہ بھی سن لیں. تو میچنگ میں 36 گن دیکھے جاتے ہیں. تو 36 میں سے کم سے کم بھی 20 سے 22 ملنے چاہیے. 20 بھی ٹھیک ہے، 20 سے ابو ہو تو اور زیادہ اچھا، لیکن 20 سے کم، 15 اور 20 کے درمیان جو ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. وہ ان میچ شادی ہوتی ہے. وہ پھر بعد میں اسی طرح اختلافات، جھگڑے وغیرہ، کیونکہ طبیعت نہیں ملتی، بہت ساری چیزیں میچ نہیں کھا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی آپ کسی بچے کی بھی شادی کریں تو اس کو میچ ضرور کریں. اب ہم آ جاتے ہیں ناویں گھر کی طرف. تو ناویں کا لارڈ جو ہے وہ لگن میں، یہ بھی بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا راج یوگ ہوتا ہے ناویں کا مالک لگن میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ دوسری شادی کے حوالے سے جو لوگ پروگرام بنا رہے ہیں، بہت عرصے سے نہیں بن رہا، کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو یہ کام کر لینا چاہیے. جن کی شادی خراب ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں.
تو جن کی میرج میں پہلی میں بریک آ گیا، خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے نا اکثر، تو اس کے لیے سیکنڈ میرج کے لیے وقت بہت اچھا ہے، چونکہ اور یہ سیکنڈ میرج اگر آپ کریں گے بھی تو وہ کامیاب ہوگی سیکنڈ میرج، کیونکہ اس کا لارڈ بڑا مضبوط ہے، بہت طاقتور لارڈ ہے۔ اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، مرکری کا ہے 10واں گھر، تو وہ کافی اچھا ہے 10واں گھر جو ہے نا، اس کا لارڈ بھی دوسرے گھر پڑا ہوا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سے کوئی بہت بڑا کوئی کام ملنے والا ہے، کوئی کانٹریکٹ ملنے والا ہے، چونکہ 10ویں کا مالک دوسرے خانہ مال میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے 10واں گھر گورنمنٹ سے، یعنی گورنمنٹ سے کوئی آپ کو کوئی ایسی کوئی ڈیل ہونے والی ہے، کوئی کام ملنے والا ہے، کوئی آپ کچھ معاملہ کوئی بنانے جا رہے ہو، تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10واں گھر بھی آپ کا بہت طاقتور ہے، سوائے اس کے کہ منگل یوگ جو ہے، اس کے علاوہ آپ کی پوزیشن بہت اچھی۔ اسی طرح 11واں گھر بھی ماشاءاللہ آپ کا کافی بہتر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا لکی نمبر جو ہے 762 ہے، اور جو لکی ڈے ہے وہ آپ کا جمعہ بدھ، اور میرا خیال ہے یہ 2 ہیں، تو آپ کو صدقہ جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے، میرا خیال ہے لال چیز کا صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری آئے گی۔ لبرا یعنی میزان، تو میزان والوں کی پوزیشن تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، سن لگن میں، عطارد لگن میں، قمر 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں، سیٹن 4تھے کا مالک ہو کر 4تھے، تو ماشاءاللہ میزان والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، بلکہ بہت ہی اچھی دیکھ رہا ہوں۔ سن جب بھی اسینڈنٹ میں آتا ہے تو ذائچے کی قسمت چمک جاتی ہے، یعنی ذائچہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بہت طاقتور ہو جاتا ہے جب بھی سن اسینڈنٹ میں آتا ہے۔ تو میزان والے جو لوگ ہیں ان کا سن اسینڈنٹ میں ہے، مرکری بھی اسینڈنٹ میں ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے، ان کی شخصیت بہت مضبوط رہے گی، لوگوں میں عزت میں، رسپیکٹ میں، لوگوں میں وقار بڑھے گا، لوگوں میں لوگ ان کے پیچھے جیسے وہ کہتے ہیں نا پیچھے پھرنے والی بات ہوتی ہے، مطلب ہے کہ بہت باوقار، بہت پاورفل پوزیشن میں جو ہے نا یہ میزان والے لبرا والے لوگ آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا دولت کا گھر وہ بھی بہتر ہے، کافی اچھا ہے دولت کا گھر بھی ان کا، چونکہ مریخ کی نظر ہے، مون قمر کی پوری نظر ہے، یعنی پوری 120 ڈگری سے مون خانہ مال کو دیکھتا ہے، تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہوتی ہے، بہت زبردست پوزیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، جوپیٹر تیسرے کا مالک ہو کر تیسرے پڑا ہوا ہے، اور چوتھا گھر تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، بہت اچھا ہے، سیٹن 4تھے کا مالک ہو کر 4تھے پڑا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا امپائر بننے والا ہے، کوئی بہت بڑی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی بہت بڑا کوئی آپ ایسا کوئی فلیٹ وغیرہ، کوئی ایسی کوئی صورتحال جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں، جس کا مستقبل پہ جس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور چوتھا گھر نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا ہے، مون کی نظر ہے چوتھے گھر پہ، اور چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ جائیداد کا، پراپرٹی کا، زمین کا، غیب سے، اسکول کا، مدرسے کا، روحانیت کا، یہ تمام چیزیں اس کی منصوبات ہوتی ہیں۔ تو جب طاقتور ہوگا تو ظاہر ہے ان تمام منصوبات کا فائدہ دے گا، ان تمام منصوبات کو بہت زیادہ ان کا فائدہ دے گا آپ کو۔ اسی طرح 5واں گھر وہ بھی بہت طاقتور ہے، یعنی 5ویں کا مالک زحل 4تھے پڑا ہوا ہے، یعنی زحل کی سیٹن کی دو گھر ہیں نا، ایک تو دلو ہے، ایک جدی ہے، تو جدی 4تھا، دلو 5واں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوزیشن ان کی بہت اولاد کے حوالے سے بھی پوزیشن بہت اچھی بن رہی ہے۔ میں ان کے کسی بچے کو ملک سے باہر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی تعلیم حاصل کرنے دیکھ رہا ہوں، اور کوئی کوئی ملازمت، کوئی اچھی جاب ان کی میں بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے جب یہ میزان والوں کی، لبرا والوں کی۔ اسینڈنٹ بھی مضبوط، خانہ مال بھی مضبوط، تیسرا گھر بھی بہتر، چوتھا گھر بھی بہتر، 5واں گھر بھی بہتر، یہ ابھی تک ہم نے جو گھر دیکھے ہیں سب ان کے ماشاءاللہ مضبوط ہے۔ اور اسی طرح ان کا 7واں گھر وہ تھوڑا سا
ویک ہے، کیونکہ 7ویں کا مالک چھٹے. پہلی بات تو یہ کہ کسی سے کسی مقدمے بازی میں نہ الجھیں، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور یہ آپ نے کب تک نہیں الجھنا؟ 16 نومبر تک، جب تک مارس ڈائریکٹ نہیں ہوتا. جب مارس ڈائریکٹ ہو جائے گا تب پھر یہ آ کر ان کی ریٹروگریشن ختم ہوگی، تب ان کا 7واں گھر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. اسی طرح ان کا 9واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. 9ویں کا مالک لگن میں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے. یعنی راج یوگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں کہ کسی ملک کا راجہ ہی ہو، یعنی وہ راجوں کی طرح زندگی گزارتا ہے. اور بیرون ملک کوئی سفر، کوئی ٹریول، کوئی سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اگر کچھ لوگ جن کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی سسٹم بنا ہوا ہے دوسری شادی کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتیں، کسی سفر پہ جانا چاہیں بیرون ملک تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کو بڑا انجوائے کریں گے، بڑے سکون سے، بڑے بہتر معاملات میں، بہت احسن طریقے سے سب کام آپ کے انشاءاللہ یہ 9ویں گھر کے حوالے سے انجام پائیں گے. اور 10واں گھر اور طاقتور ہے، یعنی 10ویں کا مالک 10ویں، قمر 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں، یہ بھی راج یوگ ہے. یعنی یہ جو 2 نومبر سے 8 نومبر تک ہم نے ویکلی پریڈکشن بنائی ہے، اس میں برج میزان یعنی لبرا والوں کا 10واں گھر راج یوگ بنا رہا ہے. تو کوئی ملازمت میں ترقی، افسران بالا کا تعاون، کوئی نئی جاب، جو لوگوں نے نئی جاب کے لیے، سرکاری جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نئی جاب مل جائے گی. اور معاملات انشاءاللہ میں بہت اچھے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، چیزیں بہت مضبوط ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 873 ہے، اور ان کا جو لکی ڈے ہے وہ منگل اور جمعہ اور پیر ہے. اور انہوں نے صدقہ دینا ہے، سفید چیز کا صدقہ دینا ہے اور لال چیز کا صدقہ دینا ہے. اور یا مالک ہو یا قدوس ہو 261 دفعہ لازمی پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ نے وہ سفید چیز کا بھی صدقہ دینا ہے، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، اس میں سے کوئی بھی 2 چیزیں آپ صدقہ دے سکتے ہیں. میں آپ کا مستقبل بھی، ذائچوں کے حوالے سے بھی مستقبل آپ کا انشاءاللہ مجھے اچھا نظر آ رہا ہے. اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ مسلسل ویک نظر آ رہی ہے. عقرب والوں کی پوزیشن مسلسل ویک نظر آ رہی ہے. تو عقرب والوں بہت سارے صدقے دو، بہت ساری اپنے لیے بہت ساری پڑھائیاں کرو، بہت ساری اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ عقرب والوں کے لیے، بلکہ ہم لوگ بھی سب سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عقرب والوں کے معاملات بہتر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہو جائیں گے، جلدی ہو جائیں گے. لیکن ابھی صورتحال عقرب والوں کی مجھے زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی، جو کہ معاملات ان کے مجھے کافی کمزور نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا ان کا اسینڈنٹ بھی کمزور ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں، بلا وجہ کوئی ٹریول نہ کریں، بلا وجہ کوئی سفر نہ کریں ایسے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان کی پوزیشن کافی بہتر ہوگی. خانہ مال جو ہے وہ پھر بھی بہتر ہے، پیسے کی روانی رہے گی، گزارے لائق چیزیں چلتی رہیں گی، معاملات بہتر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چیزیں بنتی رہیں گی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا سن ابھی 21 ڈگری پہ ہے. جب یہ سن جو چینج ہوگا، یہ میرا خیال ہے کہ 15 یا 16 نومبر کو سن چینج ہوگا، تب عقرب والوں کی پوزیشن یعنی سن 10ویں کا مالک ہو کر لگن میں آ جائے گا، تب عقرب والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی نظر آ رہی ہے. تو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ آگے اچھا ہے. خانہ مال بھی بہتر ہے آپ کا، دولت کا گھر بھی بہتر ہے، مضبوط ہے. گزارے لائق کبھی محتاجی نہیں آئے گی انشاءاللہ. گزارے لائق معاملات آپ کے چلتے رہیں گے، لیکن پھر بھی بلا ضرورت، بلا وجہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بہتر ہے. تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، ملازمین کے حوالے سے، ڈومیسٹک سفر کے حوالے سے،
بہن بھائی اقربا رشتہ داروں کا. یہ میں چیزیں اس لیے رپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو نئے دیکھنے والے لوگ ہیں نا وہ اس سے فیض حاصل کر سکے، ان کو پتہ چل سکے کہ کون سا گھر جو ہے اس کی کیا منصوبات ہیں. تو اس لیے میں یہ باتیں رپیٹ کرتا ہوں. تو چوتھا گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا، تیسرا اور چوتھا گھر یہ تھوڑے کمزور ہیں، معاملات ان کے ویک ہیں. تو لہٰذا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، جو بھی معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، ان کو تھوڑے محتاط طریقے سے دیکھیں. اور آپ نے بالکل کھل کے نہیں کھیلنا، چیزیں بہت بہت صبر و تحمل سے اور بہت بہت عقل مندی اور دانائی سے یہ سب کام انجام دینے ہیں. اسی طرح ان کا پانچواں گھر جو ہے منگل پڑا ہوا ہے پانچویں، ریٹروگریڈ ہو کے پڑا ہوا ہے منگل پانچویں. تو لہٰذا اس میں بھی کوئی ایسی کوئی صورتحال نہ بنائیں. کوئی اگر کچھ آپ تھوڑا سا پلان کر رہے ہیں کچھ ایسے اولاد کے حوالے سے، تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. میرا خیال ہے کہ یہ 16 نومبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا تو تب یہ فائدہ دے گا، اور دوسرا جب یہ برج تبدیل کر لے گا تو پھر تو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو جب تک انشاءاللہ تھوڑے محتاط ہو کر چلیں اور معاملات کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیں. اور اسی طرح ان کا جو مطلب ہے کہ ساتواں گھر ہے اس میں بھی راہو پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو لارڈ ہے اس کی پلیسمنٹ اچھی ہے، وہ 11ویں گھر میں. اگر کوئی میرج کے حوالے سے، کوئی لو میرج کے حوالے سے، کوئی کزن میرج کے حوالے سے کوئی آپ کی بات چیت چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور لیکن اس میں جو شراکت کا جو کام کرتے ہیں اس کا ان لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا ابھی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ وہ راہو کا یہاں ہونا ایک اچھا سائن نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو 9واں گھر ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یعنی راج یوگ بنا ہوا ہے. 9ویں کا مالک ستارہ قمر 9ویں ہونا بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے. یہ ایک قسم کا راج یوگ ہوتا ہے، یہ خوش نصیبی کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر جو ہوتا ہے. اور یہ دوسرا یہ بیرون ملک سفر کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر جو ہوتا ہے. اور تیسرا یہ سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر جو ہوتا ہے. تو سیکنڈ میرج ان کے لیے جن کی ایک شادی خراب ہو گئی ہو، وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے معاملات ان کے مجھے کافی اچھے نظر آ رہے ہیں. 10واں گھر ابھی کمزور ہے، تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں، تھوڑا سا جلد بازی نہ کریں. چیزوں کو بڑا سوچ سمجھ کے، بڑا ڈیزائن کر کے، بڑا پلان کر کے چیزوں کو جتنا آپ چلیں گے انشاءاللہ اتنی کامیابی ہوگی. اور اسکارپیو جو ہے یہ ذائچے کا بہت اچھا برج ہے، بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت دلیر ہوتے ہیں اسکارپین جو ہوتے ہیں، چونکہ یہ ذائچے کا 8واں گھر ہوتا ہے. اور 8واں گھر جو ہوتا ہے نا ذائچے کی موت کی راشی ہوتی، تو یہ لڑنے میں یعنی یہ ہر چیز سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ گھبرانے والے لوگ نہیں ہوتے. تو اسکارپین جو ہوتے ہیں یہ بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں، بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اسکارپین کے لیے اگر تھوڑا بہت کوئی کمزور وقت ہے تو اس میں گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، بہت تحمل مزاج سے. اور آگے جا کے آپ کا جو آگے جیسے جیسے آپ کا وقت گزرے گا انشاءاللہ اسکارپین کی پوزیشن مجھے بہت مضبوط نظر آ رہی ہے، بہت معاملات ان کے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اسی طرح ان کا لکی نمبر ہے 9 8 4 5 بھی ہے، یہ ان کا لکی نمبر ہے. اور ان کو جو صدقہ دینا ہے وہ لال چیز کا صدقہ دینا ہے اتوار کے دن، اور ہری چیز کا صدقہ دینا ہے بدھ کے دن. اور ان کا جو لکی ڈے ہے وہ جمعرات ہے، اور پیر ہے، اور اتوار بھی ہے یہ ان کا لکی ڈے. تو انشاءاللہ اس طرح اسکارپین جو ہے ان کی پوزیشن مجھے تھوڑی ویک ہے، لیکن حوصلے بلند رکھیں، انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت اچھا ہے. سیٹیریس یعنی کوس تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لگن کا مالک لگن میں، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت زبردست سائن ہے، بہت مضبوط پوزیشن ہے، بہت بہت مضبوط پوزیشن ہے. بلکہ بہت بہت مبارکباد برج کوس والوں، آپ کی پوزیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی، اور بہت ساری کامیابی ہیں آپ کے لیے. معاملات آپ کے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، پوزیشنیں بہت اچھی ہونے جا رہی ہیں، آپ کی صحت میں بہتری آئے گی. آپ کا جو کاروبار جو آپ کو تھوڑی پچھلے دنوں سے آپ کی پریشانیاں تھی، چونکہ راہو کیتو آپ کے لگن میں اور ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کے لگن میں تھا راہو کیتو، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات اب بہتر ہونا شروع ہو گئے. چونکہ راہو کیتو موو ہو گئے
تو انشاءاللہ آپ کی پوزیشن میں اب بہت اچھی دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، کانفیڈنس بڑھے گا، کاروبار میں نئی صورتحال پیدا ہوگی، نئی پوزیشنیں آئیں گی سامنے انشاءاللہ، کافی بہتر ہے. تو اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے خانہ مال، وہ بھی مجھے کافی اچھا نظر آ رہا ہے. خانہ مال دولت کا جو گھر ہے، سیٹن پڑا ہوا ہے، اپنی راشی کا ہو کر پڑا ہوا ہے. تو کوئی کسی زمین سے، پراپرٹی سے، کوئی کرنسی کے لین دین سے، کسی اس طرح کے کاروبار سے آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو کہ بڑا دور رستہ، یعنی وہ فائدہ ایسا نہیں کہ کچھ ہوا اور ختم ہو گیا. چونکہ زول کی راشی ہے تو سیٹن جو بھی کام کرتا ہے وہ بڑے بڑے لمبے، بڑے طویل ہوتے ہیں. چونکہ سیٹن والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ پلاننگ بھی بڑی طویل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے سیٹن ہے تو بڑا بڑا لمبا پلان ہوتا ہے، تو معاملات ان کے بڑے طویل چلتے ہیں. تو اسی طرح ان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے تیسرا گھر بھی، وہ بھی سیٹن کا ہی ہے. تو اقربا، ملازمین، ان تمام لوگوں سے ان کو بہتر فائدہ ہوتا ہے. تو برج قوس والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے کافی طاقتور ہے، کافی بہتر ہے. حوصلے بلند رکھیں، انشاءاللہ آپ نے آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. معاملات آپ کے کافی اچھے مجھے لگ رہے ہیں. اسی طرح چوتھا گھر جو ہے اس میں مارس پڑا ہوا ہے، چوتھے گھر، اور اچھے گھر کا لارڈ ہے. تو ابھی چونکہ مارس الٹی چال میں ہے تو 16 نومبر کو جیسے ڈائریکٹ ہوگا تو یہ سیجیٹیرین والوں کے لیے جائیداد میں، پراپرٹی میں، زمینوں میں، گاڑیوں میں، ان تمام چیزوں سے ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہوگا. اور ان تمام جو لوگوں کی زمینیں نہیں بک رہی یا گاڑیاں نہیں بک رہی، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو 16 نومبر کے بعد جیسے ہی مارس ڈائریکٹ ہوگا تو معاملات انشاءاللہ ان کے بہتر ہو جائیں گے، چیزیں بہتر بننی شروع ہو جائیں گی، اور صورتحال بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے لیے مزید پراپرٹی بناؤ گے، مزید کوئی گاڑیاں اکٹھی کرو گے، تو چیزیں کافی اچھی مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو پانچواں گھر اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا ہے. پانچویں کا لارڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، چوتھے پڑا ہوا ہے، تو ایک بہت اچھا سائن ہے انشاءاللہ. بہت اچھی، جن لوگوں کے بچوں نے ایگزام دیے ہوئے ان کی ڈگری ہیں انشاءاللہ بہت میں اچھی آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور بہت بڑی کامیابی ہے. چونکہ مارس بنتا ہے ان کا پانچواں گھر، معاف کیجیے. تو یہ تو ویسے ہی بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے باہمت ہیں، بہت بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. یہ گھبراتے نہیں ہیں کسی چیزوں سے. تو ان کا جو تیسرا گھر ہے، جو ساتواں گھر ہے، میرج کے حوالے سے وہ پوزیشن بنی ہوئی ہے، بالکل تیار ہے. مشتری کی نظر ہے، بڑی سعد شادی ہوگی، بڑی نیک شادی ہوگی. جو کچھ بھی کرو گے بڑی رونقیں ہوں گی، اور یہ ایسی شادی ہوگی جس کو بہت عرصے تک لوگ یاد رکھیں گے. لو میرج بھی ہو سکتی ہے، کزن میرج بھی ہو سکتی ہے. معاملات ان کے مجھے کافی اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے سیجیٹیرین کے. اور کوئی نیا کاروبار، کوئی بیرون ملک کوئی نیا کاروبار، کوئی شراکت میں کوئی آپ کا کوئی شراکت دار کوئی آپ کو مل سکتا ہے جس سے آپ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کافی اچھا ہے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا جو ساتواں گھر ہے. جو بھی اس کی منصوبات ہوتی ہیں، جیسے بیرون ملک سفر ہے، اور دوسرا شراکتی کاروبار ہے، صحت ہے، مقدمے بازی ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کو انشاءاللہ مجھے کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. نامے کا مالک 11ویں، یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے، بہت اچھی، یعنی بہت مفاد والا، بہت فائدے والا جو ہے نا یہ فارمولہ ہے کہ نامے کا مالک ہو کر 11ویں پڑھا ہو. تو اور دوسرا 11ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑھا ہو، یہ ڈبل فائدہ، یعنی فائدے بھی ساتھ حاصل ہوں گے، اور وہ عزت سے، یعنی آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور فائدے حاصل بھی ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا 11ویں کا مالک وینس جو ہے وہ 10ویں گھر میں ہے. اور وینس کا 10ویں گھر میں ہونا بہت بڑی پاورفل پوزیشن ہے وینس کا 10ویں گھر میں ہونا. کیونکہ وینس 10ویں بیٹھ کے راج یوگ بناتا ہے، بہت پاور دیتا ہے، بہت طاقت دیتا ہے. وینس ایک طاقتور سیارہ ہے جو کہ آپ کو مال و دولت، عزت، مرتبہ، شخصیت، میں
میں نے ایک بہت بڑے آدمی کا میں نے ذائچہ دیکھا تھا جو میرے پاس ایک پرانی سی موٹر سائیکل پہ آتا تھا، پھر وہ وزیر بھی بنا، منسٹر بھی بنا، اس کا بھی وینس جو ہے وہ 10ویں پڑھا ہوا تھا۔ تو جب اس کو وینس کی دشا لگی تو پھر وہ بڑی بڑی بلندیوں پہ گیا، بہت عروج اس کو حاصل ہوا۔ تو جب میں اس کو یہ بات کہتا تھا، چونکہ وہ پرانی سی موٹر سائیکل پہ آتا تھا، تو جب میں اس کو یہ بات کہتا وہ یقین نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا لیاقت بھائی یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بیٹا جب وقت آئے گا دیکھنا۔ تو وہ وقت آیا تو پھر وہ بنا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو فارمولے ہوتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتے، چیزیں جو بننی ہوتی ہیں وہ چیزیں بن کے رہتی ہیں۔ تو وینس جو ہوتا ہے یہ بہت بہت دولت، عزت، مرتبہ، صحت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کا وینس طاقتور ہوتا ہے ان میں محبت بہت ہوتی ہے، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ جب لوگ ان سے پیار کرتے ہیں تو ان کے معاملات بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا، سن پڑا ہوا ہے 11ویں، مرکری پڑا ہوا ہے 11ویں، تو بہت اچھی پوزیشن ہے ان کی 11ویں گھر سوری 11واں گھر بہت اچھا ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی ان کا۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 1985 ہے، اور لکی ڈے جو ہے ہفتہ اور جمعرات اور اتوار ہے، یہ 3 ان کے لکی ڈے ہیں۔ ان کو صدقہ کرنا چاہیے سفید چیز کا، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی وغیرہ، اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 556 دفعہ اس کا ورد کریں۔ یعنی کیپریکون برج جدی والوں کی پوزیشن ماشاءاللہ ابھی بھی بہت اچھی ہے، اور آگے جا کے اور اچھی ہونے جا رہی ہے۔ جب یہ جوپیٹر 21 نومبر کو ستارہ مشتری برج جدی میں آئے گا تو برج جدی والوں کی پوزیشن اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی، اور پھر یہ 13 مہینے برج جدی میں رہے گا جوپیٹر، تب ان کو جو ہے نا بہت بہت بڑی پوزیشن ان کی مضبوط ہو جائے گی۔ 13 مہینے میں ان کی پوزیشن میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو برج جدی والوں کے لیے ابھی سے پوزیشن بہت اچھی ہے۔ ان کا خانہ مال بھی بہت اچھا ہے، دولت کا لارڈ بھی لگن میں ہے، تو مال و دولت کی فراوانی رہے گی، چیزیں بہت اچھی بننا شروع ہو جائیں گی۔ پیسے کا جو لوگ کرنسی کا، جو لوگ پیسے کے لین دین کا، جو لوگ فوریکس کا، جو لوگ کرنسی کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ تو معاملات ان کے جدی والوں کے لیے بہت بہت چیزیں ان کی فیور میں آ رہی ہیں۔ تو ان کا تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی ویک ہے، چونکہ مارس پڑا ہوا ہے تیسرے گھر میں۔ جب یہ مارس چینج ہو کر واپس آئے گا اپنے برج کے اندر، یعنی یہ جو 24 دسمبر کو مریخ برج تبدیل کر کے چوتھے گھر میں آ جائے گا، تب ان کو کوئی بہت بڑی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی بہت بڑا چیزیں بنانے جا رہے ہیں، جو کہ یعنی کوئی امپائر بنے گا، کوئی بہت بڑی پوزیشن بنے گی جدی والوں کے لیے۔ تو جائیداد کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے پوزیشن بہت مضبوط ہے ان کی جدی والوں کے لیے۔ ان کا 5واں گھر بھی بہت طاقتور ہے، اولاد کے حوالے سے، ڈگری کے حوالے سے یہ چیزیں بہت مضبوط ہوئی ہوئی ہیں ان کی، چونکہ 5ویں کا لارڈ ان کا وینس جو ہے وہ 9ویں گھر میں ہے، تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ان کا 7واں گھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، قمر پڑا ہوا ہے 7ویں گھر میں، تو میرج کے حوالے سے پوزیشن بہت مضبوط بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کوئی شادی کی پلان کر رہے ہیں، کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کوئی لو میرج کی کوئی معاملہ آپ کے جو طے نہیں ہو پا رہے تھے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جب یہ 21 نومبر کو ستارہ مشتری برج جدی میں آئے گا تب وہ معاملہ بالکل آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بھی اس میں بھی تھوڑا سا جو لوگ لو میرج کے حوالے سے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ 21 نومبر کے بعد ستارہ مشتری جب برج جدی میں آئے گا تب ان کی لو میرج انشاءاللہ تعالی ڈن ہو جائے گی، چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہت طاقتور بنا ہوا ہے، بہت مضبوط بنا ہوا ہے، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں اور 10ویں کا مالک 9ویں، یہ ایک راج یوگ ہے، یہ پربل راج یوگ ہوتا ہے کہ 10ویں کا مالک 9ویں اور 9ویں کا مالک 10ویں اور سورج 10ویں گھر میں ہونا،
یہ ایک بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے۔ یہ پوزیشنیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھی ہے، جدی والوں نے آگے بہت بڑی پوزیشن پہ جانا ہے۔ کیپریکون والوں تیار ہو جاؤ، پلان کرو اپنے لیے، اپنے چیزیں سب تیار کر لو، کیونکہ تم لوگ تو بہت آگے کی سوچتے ہو، تو لہٰذا پلان کرو، جو بھی اس وقت پلان کرو گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو جدی کا بڑا میں عروج دیکھ رہا ہوں، بہت عروج دیکھ رہا ہوں ملکوں کے حوالے سے۔ جو ہمارا جو ایک سسٹم ہے جس میں کیپریکون، جو چائنا کیپریکون ہے، تو انشاءاللہ چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے، دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ یہ کوئی ہماری رائے نہیں ہے، یا کوئی یہ اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ ہم تو صرف پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی مثال کے طور پہ کبھی سلطنت مدینہ تھی، پوری دنیا میں اس کا طوطی بول رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ تھی، پوری دنیا میں۔ سلطنت مصر تھی، پوری دنیا میں۔ تو اسی طرح امریکہ تھا، کیا طوطی بول رہا تھا، اب بھی بول رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ زندگی جو ہے نا، جیسے بلڈ کی روانی رہتی ہے نا، اسی طرح لائف بھی جو ہے نا وہ چینج ہونے کا نام ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام چیزیں، اقتدار، عزت، مرتبے، زندگی، موت، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں اور چینج ہوتی رہتی، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک چینج ہے لائف کا، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اب جدی کا نمبر ہے، کیپریکون کا نمبر ہے، تو کیپریکون کا مستقبل میں بہت روشن دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ 10واں گھر بہت طاقتور ہے، ان کا 11واں گھر بھی طاقتور ہے۔ بس ان کا جب جوپیٹر نے جیسے ان کی پلیسمنٹ چینج کی، یعنی یہ 21 نومبر کے بعد، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا سال اگر خوش بختی کا سال ہے تو وہ صرف کیپریکون کے لیے ہے، جدی کے لیے، جو کہ ٹاپ آف دی لسٹ میں دیکھ رہا ہوں جدی کو۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 2176 ہے، اور ان کا جو لکی ڈے ہے وہ ان کا جو ہے وہ جمعہ ہے اور بدھ ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے پیلی چیز کا، اور ان کا ورد کرنا ہے یا فتح ہو یا رزاق ہو 313 دفعہ، یعنی ایکویریس۔ تو ایکویریس والوں کی پوزیشن بھی اب مجھے تقریباً اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ ان کا سورج اور عطارد جو ہے وہ ان کا 9ویں گھر میں آ گیا، تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے دلو والوں کی پوزیشن، ایکویریس والوں کی پوزیشن۔ اسینڈنٹ مضبوط ہو گیا، جب بھی کوئی ستارے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہوں اور اسینڈنٹ طاقتور ہو تب پوزیشن بہت اچھی بن جاتی ہے۔ لیکن ابھی بھی تھوڑی کافی، یعنی جیسے مارس ان کے دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، خانہ مال میں پڑا ہوا ہے، ریٹروگریڈ ہو کے پڑا ہوا ہے، لگن کا مالک 12 میں پڑا ہوا ہے، تو یہ تمام پوزیشنیں ابھی تھوڑی سی ویک ہیں، تھوڑی سی کمزور ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سورج اور عطارد کا 9ویں گھر آنا ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اور یہ زورا بھی میرا خیال ہے ابھی اٹھ کے کچھ عرصے کے بعد، شاید ودن 15 ڈے، زورا بھی اٹھ کے جیسے 9ویں گھر میں آئے گا تو پوزیشن اور اچھی ہو جائے گی، ان کا 9واں گھر مزید طاقتور ہو جائے گا۔ ابھی 9ویں کا مالک 8ویں، لیکن جیسے وینس اٹھ کر 9ویں گھر آئے گا تو پوزیشن اور اچھی ہو جائے گی۔ تو اوورآل ان کا 4تھا گھر بھی ان کا مجھے زیادہ طاقتور نہیں لگ رہا، تو لہٰذا جو بھی فیصلہ کریں دیکھ بھال کے کریں، پراپرٹی کا، جائیداد کا، گاڑیوں کا، جو بھی لین دین ہے بڑی سوچ سمجھ کے کریں۔ اولاد کے حوالے سے پوزیشن ان کی مضبوط بن گئی ہے، چونکہ ان کا 5ویں کا مالک ان کا 9ویں بن گیا، تو یہ بہت اچھا ہے۔ جوپیٹر کی نظر ہے اولاد کے گھر پہ، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ تعلیم کے حوالے سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پوزیشن میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں۔ معاملات بہت اچھے مجھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 5ویں گھر کے حوالے سے۔ ان کا 7واں گھر بھی ماشاءاللہ کافی بہتر بنا ہوا ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے 7واں گھر۔ 7ویں کا مالک جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شادی کے حوالے سے سسٹم جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسی خاتون سے بھی کسی ایکویریس والے کی شادی ہونے جا رہی ہے جس کا تعلق بیرون ملک سے ہوگا، اور وہ بیرون ملک سیٹنگ
کرنے میں بھی ان کی مدد کریں گی، اور ان کے بیوی سے بہت زیادہ یعنی ان کو معاملات ان کے کافی بہتر چلیں گے اور چیزیں ان کی کافی اچھی ہوں گی۔ تو اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ تھوڑا سا بھی ہفتہ 10 دن ہے، تھوڑا سا جیسے وینس اٹھ کے اوپر آتا ہے تو انشاءاللہ پھر ان کا نواں گھر بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور 10واں گھر جو ہے وہ ان کا بھی ابھی تھوڑا سا ویک ہے۔ 10ویں کا مالک منگل دوسرے پڑا ہوا ہے لیکن ریٹروگریڈ ہو کے پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑے سے ان کے معاملات ابھی، لیکن 11واں گھر بہت مضبوط ہے۔ بانڈ لے کر رکھیں، لائن میں لگے رہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لیں، مفادات آپ کو فائدے حاصل ہونے والے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اگنور کر دے گا یا آپ کے معاملات ایسے خراب ہو جائیں گے۔ تو لیکن 11واں گھر اور 9واں گھر یہ آپ کا بہتر ہیں، ایسے خراب نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے معاملات انشاءاللہ تعالی۔ ان کا لکی نمبر جو ہے وہ 32 اور 7 ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو جو صدقہ دینا ہے وہ ان کو دینا ہے کالی چیز کا صدقہ دینا ہے اور وائٹ چیز کا صدقہ دینا ہے۔ تو ایکویریس والے جو لوگ ہیں ان کا چونکہ مون بھی ان کا چھٹے گھر میں آیا ہوا ہے تو تھوڑے سے معاملات ان کے مجھے ویک لگ رہے ہیں، تو چیزیں جو ہیں تھوڑے سے سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلے آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ وینس کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ وینس کا چھٹے گھر میں آنا ایک معاملہ بہت کمزور اور بہت ویک سا لگتا ہے، اور پھر 9ویں کا مالک ہو کر چھٹے آنا 8ویں آنا تو یہ زیادہ کمزوری ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ میرج کے حوالے سے پوزیشن جو ہے وہ تو کافی بہتر ہے، لیکن وینس کا 8ویں گھر میں ہونا تو جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، معاملات ان کے بھی ویک ہو جاتے ہیں، چیزیں ان کی بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی چیزیں دیکھیں، ان کو بڑی سمجھداری سے، بڑی عقل مندی سے، لیکن ان کے اولاد کی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ جوپیٹر بھی ہے اور سورج اور عطارد بھی ان کو دیکھ رہا ہے، تو ان کے معاملات مجھے اچھے لگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن بہتر رہے گی۔ یعنی پائسز والوں کی پوزیشن تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ منگل لگن میں، یعنی خانہ مال کا لارڈ لگن میں تو بہت اچھی پوزیشن ہے، لیکن چونکہ مریخ ریٹروگریڈ ہے، ابھی الٹی چال میں ہے، تو لہٰذا پھر بھی تھوڑا سا تناؤ، ذہنی دباؤ، پریشر، سر میں درد ہونا، معاملات کو ایک دباؤ، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی وہ پریشر آ سکتا ہے، چونکہ یہ لارڈ ہے 7ویں گھر کا بھی لارڈ ہے اور 9ویں گھر کا بھی دوسرے گھر کا لارڈ ہے اور 9ویں گھر کا لارڈ ہے، تو لہٰذا ان گھروں کے حوالے سے کوئی ایسا پریشر آ سکتا ہے، تو جس کو آپ نے زیادہ سیریس نہیں لینا، کیونکہ یہ بہت جلدی چینج ہو رہا ہے، 21 نومبر کو سیدھا ہو جائے گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ جو 24 دسمبر کو یہ برج تبدیل کر کے برج حمل میں آ جائے گا، تو تب ان کی پوزیشن مارس والوں کی پائسز والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ حمل ہے، ایریز ہے، اس کا لارڈ بھی ان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ لگن میں پڑا ہوا ہے، تو خانہ مال تو طاقتور ہے، ویسے وہ ریٹروگریشن ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے جو گھر ہے، جو دولت کا جو گھر ہے اس کا لارڈ تو لگن میں ہے، تو یعنی آپ کو کہیں سے اچانک ایسی جگہ سے پیسے ملے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو، اور آپ کے معاملات اس میں کافی انعامی بانڈ وغیرہ یا جو کرنسی کا کام، اس میں کوئی پروفٹ ہو جائے، کوئی آپ کو اسٹاک میں کوئی پروفٹ ہو جائے، کوئی اس طرح کے دیگر معاملات سے جہاں سے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو اس سے آپ کو کوئی پروفٹ ہو جائے۔ تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، معاملات بہتر ہیں، ملازمین چونکہ راہو پڑا ہوا ہے تو لہذا پھر بھی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بہتر ہے، چوتھا گھر جائیداد کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے، لیکن جو بھی ایگریمنٹ کریں، جو بھی معاملات کریں، بڑی دیکھ بھال کریں، چونکہ چوتھے کا لارڈ جو ہے وہ 8ویں پڑ گیا، تو لہٰذا یہ جو چوتھے گھر کی جو منصوبات ہیں ان پہ آپ نے جو بھی ورکنگ کرنی ہے بڑی سمجھداری سے، بڑی عقل مندی سے کرنی ہے۔ 5واں گھر جو ہے وہ کافی بہتر ہے، مون پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں،
تو انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. جو لوگ اولاد کی پلان کر رہے ہیں، اولاد کے بارے میں جو لوگ سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اچھی خبریں ہیں. مون کا برج سرطان میں ہونا ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے. بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جو کہ بہت جینیس، بہت قابل، بہت خوبصورت، بہت اچھی بچی ہوتی ہے، جو کہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرتی ہے، بڑی ذہین ہوتی ہے، بڑی عقل مند ہوتی ہے، بہت دانا ہوتی ہے. جن لوگوں کے چندرما قمر جن لوگوں کے 5ویں گھر میں ہوتا ہے، ان کے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جو کہ بہت قابل ہوتی ہے. اور اس وقت پائسیز والوں کے لیے مون جو ہے وہ 4تھے گھر میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہے پائسیز والوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھی خبر ہے پائسیز والوں کے لیے. اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. وینس پڑا ہوا ہے 7ویں گھر میں، لیکن منگل یوگ بھی بنا ہوا ہے. مریخ لگن میں ہونا منگل یوگ کہلاتا ہے. تو لہٰذا جو آپ نے شادی کرنی ہے اس کو میچنگ کرنا ہے. میچنگ کے بغیر آپ نے شادی بالکل نہیں کرنی. اگر میچنگ کے بغیر شادی کرو گے تو وہ شادی بہتر نہیں رہے گی. تو لہٰذا اس وقت برج حوت والے جو لوگ ہیں، میچنگ کے بغیر شادی، دیکھو ہم ایک ذائچہ وہ بھی بناتے ہیں جو کہ شادی کی تاریخ اور نکاح کے وقت سے بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر شادی کی تاریخ اور نکاح کا وقت آپ کا ٹھیک ہے، اچھی گھڑی میں آپ نے کیا، تو وہ آگے چل کے بھی آپ کی صورتحال کو بہتر بناتا ہے. تو لہٰذا اس وقت جو آپ کی جو نکاح کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے جو سسٹم بنا ہوا، اس میں بڑا سخت قسم کا منگل یوگ بنا ہوا. تو لہٰذا آپ نے 100% میچنگ کرنی ہے، بغیر میچنگ نہیں. ہمارے ملک میں بڑے بڑے اسٹرالوجر ہیں، بہت اچھا ان کا ایکسپیرینس ہے، بہت انہوں نے کام کیا، بہت انہوں نے ورکنگ کی ہے. آپ کسی بھی اسٹرالوجر سے بنوا لیں. اب تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. جب ہمارے زمانے میں ہم ہاتھ سے بنایا کرتے تھے تو سارے ٹیبل یاد کرنے پڑتے، سب جگہ کا طلوع آفتاب یاد کرنا پڑتا تھا، سب جگہ کے نچھتر یاد کر. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو لیپ ٹاپ میں آپ ڈالیں یوں سب کچھ سامنے. اب آپ کو صرف ذائچے کی ریڈنگ سیکھنا ایک فن ہے. اب ذائچہ بنانا فن نہیں ہے. ہمارے زمانے میں ذائچہ بنانا بھی فن ہوتا تھا، ریڈنگ تو ایک الگ چیز ہے. اب ذائچہ بنانا فن نہیں ہے، اب ریڈنگ کرنا فن ہے. تو ریڈنگ جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ اتنی اچھی ریڈنگ کر سکتے ہیں. جتنا آپ کا تجربہ ہے، جتنی آپ کی ایج ہے، جتنا آپ کا تجربہ ہے، جتنا آپ کے استادوں نے آپ کو بتایا، جتنا آپ کے گروؤں نے آپ کو بتایا، تو تجربے کی بنیاد پہ اب میں جو بھی ذائچوں کی جو بھی میں ریڈنگ کرتا ہوں، میں اب جیسے اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. میں بہت سارے لوگوں کے ذائچے دیکھ رہا ہوتا ہوں، بنا رہا ہوتا ہوں، اب بھی بنا رہا ہوں. تو میں ان کو کہتا ہوں یہ، وہ کہتے ہیں سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے ایک خاتون کا امریکہ میں بیٹھی تھی، میں نے ان کا ذائچہ بنایا. تو میں نے ان سے کہا کہ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا سر، میں نے کہا تمہارے بچہ نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں سر بچہ نہیں. میں نے کہا تمہارا ایگ نہیں بنتا؟ وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی سر آپ نے کیسے؟ کہہ رہی اب جبکہ مجھے ڈاکٹروں نے اب 10 سال تک میری رپورٹنگ وغیرہ ہوتی رہی، تو مجھے اب ڈاکٹر نے بتایا کہ لیکن آپ نے تو. میں نے کہا بیٹا یہ فارمولے ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو بھی آپ یاد کریں یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یاد کریں. تو جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا آپ اتنی اچھی ریڈنگ کر سکتے ہیں. اور ریڈنگ بھی ہونی چاہیے، کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہی آپ کا جو ہے وہ 10واں گھر، وہ بھی ماشاءاللہ وہ راج یوگ بن رہا ہے پائسیز والوں کا. 10ویں کا مالک جوپیٹر 10ویں پڑا ہوا ہے، وہ راج یوگ بنا رہا ہے. اور 9ویں کا مالک منگل وہ بھی لگن میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی راج یوگ بنا رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے ان کی، جو پائسیز والے جو لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد کے حوالے سے بھی. لیکن صرف میرج کا جو ان کا جو سسٹم ہے اس میں ان کو میچ کروا کے شادی کریں، کیونکہ رسک نہیں لینا چاہیے. اگر آپ میچ کر کے 5-10 ہزار دے کے اگر آپ میچنگ کرا لیتے ہیں تو دیکھیں آپ جو شادی پہ جو لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے اور وہ پھر ایک داغ دھبا بھی لگ جاتا ہے کہ یار یوں ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ اس سے تو کم از کم محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں. ممکن ہے یہ تو حساب کتاب ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، سب سے بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے تو اندازے ہیں، حساب ہے. تو باقی ہر چیز پہ
قدرت ہر چیز پہ ہر ایک میرے فادر کہا کرتے تھے کہ ایک ذرہ جو کہ انڈیوائیڈیبل ہے وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. تو ہر کام جو کچھ بھی ہم سانس لے رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، سب اس رب کے کرم سے کر رہے ہیں اور اس کا کرم ہے. اس نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم سے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ آپ سمجھیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے. یعنی ہم تو کچھ کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی طاقت ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کبھی اس پہ بھی بات کروں گا. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زمین جو ہے اس کا ڈایا 32,000 کلومیٹر ہے اور سورج کا ڈایا 12,75,000 کلومیٹر ہے جو اس رب کے، اور ایسے کروڑ سورج ہیں جو اس رب کے حکم سے چل رہے ہیں. یعنی وہ کتنی بڑی طاقت ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کوئی کسی نے شرک کیا کہ اس کی جرت نہیں کہ وہ شرک کرتے. اتنی بڑی طاقت کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے. رب کائنات بہت بڑی طاقت ہے، اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے یا کچھ ایسی بات کر سکے. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو کیڑے مکوڑے جو زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں، شاید ہم اس سے بھی نیچے ہوں گے. تو رب بہت بڑی طاقت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کوئی کسی کا نہ کوئی چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ کچھ ایسا کر سکتا ہے. یہ سب اللہ کی رضا اور اللہ کی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی. سب اللہ کا کرم ہے، ہماری کوئی کارکردگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم تو صرف ایک پڑھ کے آپ کو ایک حساب کتاب ہے جو بتا رہے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم کوئی 100% نہیں ہے. تو ہمارا کام تو آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، آپ کو بچانا ہوتا ہے. آپ کو ڈرانا نہیں ہے، آپ کو بچانا. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.